اگر سوال کوئی کرنا چاہے، کوئی باتیں ہوتی جو سمجھ میں نہ آوے تو آدمی لکھ کر مجھے سوال پہنچا سکتا ہے، اور ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی ہر چیز کو جانتا، اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا تو کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، اتنا بڑے امام تھے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا، میں نہیں جانتا ہوں۔ عالم الغیب، اور بلکہ ہر چیزوں کو جاننے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ جس چیز کا علم اگر اللہ نے دیا ہوگا وہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن تحریراً یا لکھ کر سوال ہو۔ تو انہوں نے پہلا سوال تو مجھے یہ پوچھا تھا، جب میں نے سوچا کہ یہ سوال سب کے سامنے آ جاوے کہ 73 فرقے ہیں، جو گزشتہ تفسیر میں آیا کہ اس امت میں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا یہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے؟ یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس بات کو، کہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ کہتا ہے، کافر نہیں کہتا، اور کفر اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیں کوئی فرقہ، جتنے اسلام میں جو فرقے ان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے، تو یہ تو گویا ہمارے لیے بھی ہے۔ حدیث شریف ہے جو آدمی برے اعمال کرے گا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو جو آدمی اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر صحابہ اکرام چلے ہیں، جس راستے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس راستے پر چلنے والا آدمی بھی اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ نے معاف نہ کیا، تو اس کو بھی جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ تو وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، دوسرے گمراہ فرقے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ گمراہ فرقے والا آدمی جو جائے گا وہ اپنے عقیدے کے بدی کی وجہ سے، عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو جا رہا ہے اپنے عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ دونوں کی وجہ الگ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اور دوسرا آدمی مسجد میں آیا سونے کے لیے۔ تو مسجد میں تو یہ بھی آیا وہ بھی آیا، ان دونوں کے آنے کی وجہ الگ ہے۔ ایک آدمی بازار میں گیا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور دوسرا آدمی بازار میں بس ویسے ہی وقت گزارنے کے لیے۔ تو دونوں کے آنے کا فرق ہے۔ بس یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ گمراہ عقیدے والا آدمی جہنم میں جائے گا اپنے عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے، اور یہ آدمی جہنم میں جائے گا اپنے عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے۔ جب دونوں کی وجہ الگ ہے تو دونوں کا نظام بھی الگ ہوگا۔ جیسے کل قیامت جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو کفار بھی جائیں گے، اور مومنین بھی بعض جو اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے۔ دونوں کے عذاب میں فرق ہے۔ کفار کو جو عذاب دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو جو عذاب ملے گا وہ توہین والا، ان کی ذلت کی جاوے، ان کو ذلیل کیا جاوے، ان کی انسلٹ کی جاوے، ایسا عذاب ملے گا۔ اور مسلمان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب تطہیر ہوگا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو ان کا عذاب جو ذلت والا نہیں ہوگا بلکہ ان کو صرف پاک کرنا مقصود ہوگا، اور یہاں جو عذاب ہے وہ عذاب مہین ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے؟ دیکھو تقدیر کے بارے میں بڑی بحثیں ہے، یہ میں نے اس سے پہلے بتا بھی دیا تھا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا طریق مظلم فلا تسلکہ، یہ بالکل اندھیرا راستہ ہے، اس پر مت چلو، اس پر مت چلو۔ اس نے پھر پوچھا تو کہا بحر عمیق فلا تلجہ، بہت گہرا سمندر ہے، ڈبکی مت لگاؤ ورنہ نکل نہیں پاؤں گے۔ پھر اس نے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت علی نے یوں کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا بھید ہے، جب اللہ نے اس کو چھپایا زیادہ کریدو مت۔ عام متن آدمی ایمان والے کے لیے تقدیر کا عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، بھائی جو مقدر میں تھا وہ ہوا، تو آدمی کا آدھا غم وہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ میں ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر، تو جب آدمی کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوتا ہے خیر مقدر میں تھا اس لیے ہوا، بس آدمی جملہ کہتا ہے تو وہی اس کا آدھا غم تو وہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے عقیدہ ہمیں دیا ہے اور بہترین عقیدہ ہے، لیکن زیادہ جب آدمی قریدتا ہے، جیسے مشکاۃ شریف کی روایت میں کبھی شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے، اللہ نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا، پھر شیطان چلاتے چلاتے آخر میں کہ اتنا بڑا جو ہے، اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی کہ اللہ نے بنائی، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا اللہ نے بنایا، کائنات تو کس نے بنایا اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ شیطان سیدھا لہا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو پھر آدمی سوچتا ہے اللہ کب سے ہے؟
لیکن اللہ تو وراء الارواح ہے، اللہ جو ہے اوقات زمانے کے ساتھ، اللہ جگہ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ زمانہ بھی اللہ نے بنایا ہے، تم کہاں سے زمانہ طے کریں گے؟ جگہیں بھی اللہ نے بنائی تو کون سی جگہ ہم طے کریں گے؟ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے تقدیر کے سلسلے میں یہ کہا ہے، لہذا آدمی کا بس یہ ہو کہ جو اچھا یا جو برا ہو رہا ہے یہ اللہ کے طے کرنے سے ہو رہا ہے، کسی اور کے طے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ میں ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرماوے۔